یہاں پہنچ کے جو بات کہی جا رہی ہے وہ ان کے گھٹیا پن کی ایک اور مثال ہے جو سامنے لائی جا رہی ہے. یعنی یہ کسی شریف النفس انسان کا کام نہیں ہو سکتا. یہ انتہائی مکار قسم کا آدمی، انتہائی گھٹیا کردار کا آدمی وہ یہ حرکت کرے گا کہ وہ زبان سے جو لفظ ادا کر رہا ہو دل میں معنی اس سے ہٹ کر رکھ رہا ہو. مطلب اس میں کوئی ظاہری اعتبار سے تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ ان کے اندر کردار کی جو کجی ہے اور کردار کے اندر جو بودا پن ہے اس کو نمایاں کیا گیا، اور ان سے اس معاملے میں خطاب بھی نہیں کیا گیا، ان کا ذکر بھی نہیں. مسلمانوں کو خطاب کر کے کہا گیا کہ یہ گھٹیا کام تم نہ کرنا. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقولوا راعینا، مت کہو راعینا. اصل میں یہ ہوتا یہ جیسے کسی کلاس روم میں ہم بیٹھے پڑھ رہے ہوں کسی ٹیچر سے، انہوں نے کوئی بات سمجھائی، مجھے سمجھ نہیں آئی تو میں ریکویسٹ کروں کہ جی آپ دوبارہ سمجھا دیں. اب یہ جو چیز ہوتی تھی عرب معاشرے میں، جیسے ہمارے ہاں وہ شاعری ہوتی ہے تو اس میں مکرر کہتے ہیں کہ دوبارہ آپ شعر پڑھیں، وہ تو لطف لینے کے لیے دوبارہ کہتے ہیں، یہ تو نہیں ہوتا کہ سمجھ نہ آئی ہو. لیکن یہ کہ محفل میں جب کوئی بزرگ کوئی بات سمجھا رہا ہو اور بات سمجھ نہ آئے تو اس کو کہا جاتا تھا راعینا، یعنی ہماری رعایت کیجئے. آپ بات سمجھاتے ہوئے آگے چلے گئے ہیں، ہم اتنی ذہنی سطح نہیں رکھتے، ہم پیچھے رہ گئے ہیں، آپ ہماری رعایت کیجئے، یعنی ہمیں بھی ساتھ لے کے چلیے، یہ مسئلہ ہم بھی سمجھ سکیں آپ سے، یعنی تھوڑا سا آہستہ چلیے اور واپس آئیے اور ہمیں بھی سمجھا کے لے چلیے. ایک یہ لفظ استعمال ہوتا تھا. اور دوسرا لفظ اسی کے لیے استعمال ہوتا تھا انظرنا، آپ ہمیں مہلت دیجئے، یعنی آپ آگے نکل گئے. دونوں الفاظ کا معنی ایک ہی ہے، مقصود ایک ہی ہے، مطلوب ایک ہی ہے. لیکن یہ کام کرتے تھے کہ انظرنا کبھی نہیں کہتے تھے، بلکہ یہ کہتے تھے کہ راعینا، اور اس کو پھر ذرا تھوڑا سا کھینچتے تھے، آئین کی ساتھ یہ کا ایک وہ یعنی اسے مد دیتے تھے، راعینا کہتے. اس کا مطلب ہو جاتا تھا ہمارا چرواہا. تو آپس میں آنکھ مار کر مراد لیتے تھے کہ ہم نے ان کو اپنا چرواہا کہا. اور محفل میں جو ان کے اس لفظ کا معنی ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ آپ ہماری رعایت کیجئے. تو یہ ایسی گھٹیا حرکتیں بھی کرتے تھے محفل میں بیٹھ کے. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے یہ کہا کہ تم یہ لفظ ہی چھوڑ دو، بلکہ تم یہ کہو انظرنا کہ اے نبی آپ ہمیں مہلت. اس میں کوئی اس طرح کے دو معنی پیدا کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، لہٰذا جہاں وہ شرارت کی جا سکتی ہے اس کو اپنے لغت ہی سے نکال دو، اپنی بول چال ہی سے نکال دو، اسے ختم کر دو.